اس کے بعد جب بھی میں مصیبتوں میں گھرا، ہر انسان کے پاس مصیبت آتی ہے، اگر نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے، کہ جب بھی میں مصیبتوں میں گھرا میں نے اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور میری ہر امپاسبل پاسبل ہوا جب اس کی بارگاہ میں نے جا کے کہا کہ تیرا مسکین، تیرا حقیر، تیرا فقیر بندہ آیا ہے، بے حق کے بیمار کربلا علی ابن حسین، تو میری حاجت کو پورا کر دے۔ کہا میرے جملے ختم نہیں ہوئے، دعائیں پوری ہونے لگی۔ اتنی سمپل دعا دے رہا ہوں کہ اب روز بین مسجد میں آتے ہو نا، یا روز گھر میں جب تم نماز پڑھتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغربی، عشاء، سجدے میں جا کے دعا کرنا۔ اس کے بعد اس امام کا جملہ دوسرا، صرف چوتھے امام کے بارے میں ہی بولوں گا۔ نماز کے بعد ایک چھوٹا عمل اور کرو جو امام کرتے تھے، دادی کی تسبیح کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھتے تھے، سورہ توحید۔ آپ کو معلوم سورہ خلق اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب، مشہور روایت۔ ایک دفعہ 3 دفعہ سورہ خلق پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، یہ تو بونس ہے۔ 3 دفعہ سورہ خلق ہر نماز کے بعد پڑھو، تسبیح بی بی کے بعد۔ اس کے بعد یہ سورہ خلق کو اگر تم چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے، چوتھے امام کو ہدیہ کر دو، اور زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو، سورہ خلق پڑھ کے گفٹ کر دو کہ قبول ہو جائے۔ معصوم کو ہدیہ کرنے سے تمہاری عبادتیں قبول ہوتی۔ 3 دفعہ سورہ خلق پڑھ کے ہدیہ کر۔ اس کے بعد یہی امام ایک اور چھوٹا سی دعا بتا رہے کہ اگر تم یہ پلیز غور سے سنو، نماز کے بعد کہا کہ اگر کوئی شکر ادا کرے، شکرن اللہ، یا یہ بولے اللہ تیرا شکر ہے، سجدے میں جا کے، اس لیے کہ سجدہ تمہارے غرور کو توڑتا ہے۔ ایریگنسی ہے نا ہمارے پاس، میں سب سے بڑا ہوں، میں بڑا ایریگنٹ ہوں نا، میں سب سے بڑا ہوں۔ غرور کو توڑنے کے لیے سجدہ کرو، سجدے میں چل جاؤ۔ امام کی سیرت ہے نا، سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ امام کہتا ہے، اب سنو، امام کہتا ہے کہ اگر سجدے میں جا کے نماز کے بعد تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب سنو، شکر ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ یہ بولو، 7 ٹائمز، صرف 7 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم۔ قرآن میں کتنی جگہ بولا اللہ میں رحمان الرحیم، میں بڑا ارحم الراحمین۔ کہا اگر کوئی شخص، صحیفہ کاملہ، اگر کوئی شخص نماز کے بعد 7 ٹائم سجدے میں جا کے یہ شکر ادا کر کے یہ بولے یا ارحم الراحمین، اللہ کا یہ نام لے، تو اللہ فرشتوں سے بولتا ہے کہ جا کر میرے بندے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے، کیا چاہتے ہو، اب دعا مانگو اس کی، جتنی چاہے دعائیں مانگو۔ دیکھیے ہمارے کانوں میں آ کے آواز نہیں آتی فرشتوں کی، میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں آواز سن سکوں، میں نے ان کانوں سے غیبتیں سنی، میں نے ان کانوں سے لوگوں کی برائی سنی، میں نے ان کانوں سے میوزک سنی، میں نے ان کانوں سے بیک بائٹنگ سنی، اس لیے میرے کانوں پہ آواز نہیں آتی۔ جیسا آپ جا کے معصوم کے روزے میں کربلا مولا میں جا کے آپ سلام کرتے ہو، کہتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین جواب دے رہے، میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ تعجب مت کرو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب۔ اگر زیارت رکھی گئی تو ہر معصوم جب تم جا کے زیارت پڑھتے ہو تو جواب دیتے، یا معصوم تو بہت بڑی بات ہے، آرام باغ جا کے تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، وہ جو سلام ہے مولا مشکل کشا کا، وہ سلام پڑھتے ہو
تو سلام پڑھتے ہو. آرام باغ کی بات کر رہا, آرام باغ کی. تو جتنے ہزاروں لاکھوں مردے اندر ہیں وہ سارے کے سارے تم کو جواب دیتے, لیکن کوئی پرابلم, میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کی آواز سن سکوں, ورنہ کوئی سلام نہیں رکھا گیا. اگر اسلام میں سلام ہے تو کوئی حکم, یاد رکھو اسلام میں ابس نہیں, ہر حکم کے پیچھے حقیقت ہے, ریالٹی. جب تم سلام کرتے ہو تو سارے مردے تم کو جواب دیتے. اسی طرح جب تم معصوم کے روزے میں جا کے سلام کرتے ہو تو معصوم تم کو جواب دیتا, لیکن میں قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کی آواز سن سکوں. وہی مقدس اردبیلی سلام کر رہے مولا کے روزے میں جا کے, مولا کے روزے میں جا کر مقدس اردبیلی جو نجف اشرف میں دوسری مینارے کے نیچے ہے, پہلے مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے, دوسری مینارے کے نیچے مقدس ہے. مقدس کے جب لوگوں نے جا کے کہا کہ اے مقدس اتنے دنوں سے آپ کو حرم میں نظر نہیں آئے, کہا میں کتاب لکھ رہا, دین کا کام کر رہا, مولا کے حکم پہ عمل کر رہا, تو کہا لیکن آنا تو چاہیے تھا. ہر دور میں ہر مولوی کے پیچھے لوگ پڑے, تو انہوں نے کہا کہ تم سننا چاہتے, وہ اپنے گھر کے چھت پہ آئے اور آ کے روزے امیر المومنین کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. آواز آئی علیکہ السلام یا احمد اردبیلی. ویسے لوگ سن سکتے, ہم نہیں سن سکتے. میں گناہگار ہوں, میرے کان اس قابل نہیں کہ میں مولا کی آواز سن سکوں. تو 7 مرتبہ بولو, 7 ٹائمز. کتنی دیر لگ رہی؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگ رہا. تم مصلی سے اٹھو گے نہیں. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب تم کہو گے یا ارحم الراحمین, اللہ کے اس نام کو لے کے پکارو گے, جب اللہ کے اس کرم کو پکارو گے, اس کی رحمانیت کی آواز دو گے, تو اللہ فرشتے کو بولتا جا کر میرے بندے سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے, what he wants, what he wants. اب تم دعا کرو. اس کے بعد مولا کہتے ہیں دعا مانگو, تمہاری دعا فوراً قبول. اس کے بعد یہ امام نے 3 سورے کھول ہدیہ کرو چوتھے امام کو اور زمانے کے امام کو. اس لیے کہ دوستوں میں ایک بات بولوں, جب آپ ہدیہ کرتے نا, کوئی چیز گفٹ کرتے نا, کسی کو بھی آپ گفٹ کرو, وہ میں مثال دے رہا ہوں, جب آپ تحفہ دیتے ہو تو کوئی تحفہ لیتا ہے آپ سے, گفٹ لیتا ہے, تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے, ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے تحفہ نہیں لیتا کوئی. یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. کوئی لا کے چھوٹا بھی تحفہ دے رہا تو آپ اس کو لیتے ہو, لے کے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو. ہم امام کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. آپ دے رہے کیا؟ قرآن کے 3 سورے دے رہے, سورہ خلق 3 سورے دے رہے خلق, اور دیکھ کے بول رہے مولا چوتھے امام یہ آپ کو میں گفٹ کر رہا, مولا تحفہ دے رہا, اور زمانے کے امام کو تحفہ دے رہا, تینوں سورے خلق. جیسا سلوات پڑھ کے تم تحفہ دیتے ہو, جیسے نظر کرتے ہو, نظر کر کے امام کو تحفہ دیتے ہو, اسی طرح قرآن پڑھ کے تحفہ دیتے. جیسے سورہ اب امام کا تیسری چیز سنو. امام کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جب بھی پڑھو اللہ کے رسول کو گفٹ کرو, اس لیے کہ یاسین سرکار کا نام ہے, اللہ کے رسول کو گفٹ کرو اور آل محمد کو گفٹ کرو, اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے. ہم سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں, جیسے سورہ مزمل, چوتھے امام بولتے ہیں سورہ مزمل پڑھتے ہو, سورہ مزمل پڑھ کے اللہ کے رسول کا گفٹ کرو, اس لیے کہ مزمل اللہ کے رسول کا نام, مدثر اللہ کے رسول کا نام, طٰہٰ اللہ کے رسول کا نام, یاسین اللہ کے رسول کا نام, یہ سارے سورے سرکار کے. امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآن کا سورہ پڑھو, پڑھ کے امام کو رسول کو گفٹ کرو, جو رسول کے سورے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل جب پڑھو زمانے کے امام کو ہدیہ کرو, یہ زمانے کے امام سے منسوب سورہ بنی اسرائیل. تو جب آپ تم اس طرح سے سورہ پڑھ کے امام کو ہدیہ کرو گے نا, تو ہدیہ جب بھی یاد رکھو, جب بھی کوئی چیز تم چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ, ایون سلوات کا ہدیہ, ایک سلوات پڑھی آپ نے اور کہا مولا یہ سلوات میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. کتنی دیر کی سلوات پڑھنے میں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. اب ہزاروں سلوات پڑھتے ہو دن بھر, جب پڑھو معصوم کو گفٹ کرو. تو گفٹ کا فائدہ کیا ہے؟ میں جو بار بار بول رہا کہ گفٹ کرنے کیوں کرو گفٹ,
گفٹ کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھے یا زمانے کا امام مجھے دیکھے. میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے, میرا جسم اس قابل نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے مولا کو اپنا چہرہ بتا سکوں. گناہ اتنے ہیں میرے سر کے اوپر. لیکن جب تم گفٹ کرو گے, تحفہ دو گے, تو زمانے کا امام ہو, چوتھا امام ہو, وہ تم کو دیکھے گا. بس امام کا دیکھنا تمہاری تقدیر کو بدلنا ہے. اور گفٹ لیتے وقت مسکرا کے لیتے. اگر امام میرے اعمال کو دیکھ کے نہیں مسکرا رہا, امام میرے تحفے کو دیکھ کے مسکرا رہا. یہ تین چیزیں ہوگی. بس آخری چیز چوتھے امام کی بتا رہا ہوں. اس کو شیخ نے ہم کو چوتھے امام سے روایت کر کے یہ ہدیہ کیا ہے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں تو میں بولوں. امام کی چھوٹی سی دعا. چھوٹی سی دعا کیا, قرآن کا سورہ ہے. آج میں نے پورے سورہ قرآن کے ہی سورہ بتایا. مشہور قرآن کا سورہ ہے آیت الکرسی, سب کو یاد ہے. یہ تین چیزوں کے لیے آیت الکرسی کام آنے والی ہے. کئی چیزوں کے لیے کام آتی ہے, لیکن تین چیزوں کے لیے تو گارنٹی ہے. یہ بتایا ہوا معصوم کا طریقہ. آیت الکرسی کے بارے میں کہا ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو دن بھر میں, کبھی بھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, کبھی whenever you get chance. پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشو, ہدیہ کرو. کیسے ہدیہ کرو, اس کا ثواب دیکھو. خالی کیسے گفٹ کرنا, محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر, زور سے سنو, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو, محمد اور آل محمد کا واسطہ دو. کس کو بخشو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, وہ تو بخش نہیں. امام نے کہا کہ صرف تم ان کو کیوں دے رہے, اپنے رشتہ داروں کو کیوں دے رہے. صرف 100 برس, 200 برس, 300 برس, 400 برس, 500 برس پہلے بھی مومنین تھے نا. 1400 سال سے مومنین ہیں. اب سنو اس کا ثواب. یہ بھی نہیں, یہاں کہا کہ نبی, تم یہ بولو, نبی آدم سے لے کے خاتم تک جتنے اللہ کے چاہے, ہر نبی کے دور میں مومن گزرا. ایک تو گزرا, ہر نبی کے دور میں ایک آدمی تو گزرا مومن جو جنت میں گیا. ہم کو نہیں معلوم. 1,24,000 نبی, انہیں نبی آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے مولا علی اور بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لوگ چلے گئے. کہا 3 آیت الکرسی پڑھو, پڑھ کے کہو کہ محمد اور آل محمد کا واسطہ, نبی آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے مولا علی بی بی سے لے کے آج تک جتنے وہ لوگ جو امام کے چاہنے والے تھے, ان کی روحوں کا ثواب پہنچے. تو معصوم کہتے کہ جب تم دوسروں کو بخشتے تو پروردگار یہ بولتا کہ یہ شخص اپنے صرف رشتہ داروں کے حق میں دعا نہیں کر رہا, یہ ان کے حق میں بھی دعا کر رہا کہ جس کو یہ جانتا نہیں تھا, جس کو یہ پہچانتا نہیں, جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے, جو اس کے لیے کچھ نہیں کیا, اس نے دوسروں کے لیے اتنا کیا. تو یہ سارے مرحومین جو ٹریلینز کی تعداد میں ہیں, یہ 3 آیت الکرسی کا ثواب جب ان کو پہنچتا ہے, اس لیے کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا اور اللہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے جلدی کرتا, کہ اتنے لوگوں کو جو ثواب پہنچے گا. امام کہتے جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیتے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دن بھر صبح سے شام تک تمہارے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جائے, تمہارے رزق کھل جائے, تمہاری بیماریوں سے تم پاک ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ سارے مرحومین جن کو تم نے دعا میں یاد کیا, آیت الکرسی پڑھ کے بخشا, وہ سارے کے سارے دعا کرتے اور یہ کہتے کہ پروردگار اس بندے کو صحت کے ساتھ رکھنا, اس بندے کی پریشانی دور کرنا, اس لیے صحت دینا کہ یہ ہمارے لیے رحمت کی دعا کر رہا, یہ زندہ رہے گا, صحت کے ساتھ
ساتھ رہے گا تو رحمت کی دعا کرے گا تو ہمارے درجات بلند ہوں گے. اسی لیے کیوں کہا گیا کہ نماز شب پڑھنے والے کی زندگی بڑھتی. معصوم چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ زندگی کیوں بڑھتی, دوسری نمازوں میں نہیں بڑھتی, شب نماز میں کیوں بڑھتی؟ کہا شب نماز میں تم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو, وہ مرحومین تمہاری صحت کے لیے دعا کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا خاموش بانڈے کا کراؤڈ تو نہیں تھا پہلے. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد والے. بس آخری حصے میں, بس آخری دعا بتاتا ہوں, ختم کر رہا ہوں. تو کوشش کرو کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ملینز اور ٹریلینز کو بخشوا دو. کیا جا رہا؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بیٹھا مسجد میں آ کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ کو. گاڑی ڈرائیو کر رہے, ٹرین میں جا رہے, بائک پہ جا رہے, رکشا میں جا رہے, آیت الکرسی پڑھ لو, پڑھ کے بخش دو تینوں کو. اتنا ہی بولنا ٹھیک ہے. نبی آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے لے کے مولا بی بی سے لے کے آج تک جتنے مرحومین گزر گئے, اللہ جس کو میں نہیں جانتا ان کی خبروں میں ان کی اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا, لیکن محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے دعا کرتا. اس کے بعد دیکھو یہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں. بس آخری بات آیت الکرسی کی, یہ سید مرتضیٰ اس اپنی کتاب میں لکھتے کہ آیت الکرسی آپ کو عجیب لگے گا, ایک اور فائدہ, عجیب فائدہ, یہ آزمائی ہوئی بات, مجرب عمل. اپنے 2 انگلیوں کو آنکھ پہ ایسا رکھو, ویژن کھلنے کے لیے. کسی کو کیٹریکٹ ہو گیا مثال کی طرف, میں یہ نہیں بتا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, نو, جائیں ڈاکٹر کے پاس ضرور. آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے چوتھے ایمان کی دعا. میں نے کہا سٹارٹنگ میں, اگر چوتھے ایمان کی صحیفہ کاملہ اٹھا لو نا, تو ایک مثال دے رہا ہوں, 1 لاکھ دعائیں, پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں جانے کی ضرورت, ایون آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ ایسا نہیں کرنا جانا ڈاکٹر کے پاس. میں یہ نہیں بول رہا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا, اور جو ڈاکٹر میڈیسن دیا وہ کھانا. آپ بولیں گے کیوں کھائیں, میں صحیفہ کاملہ اٹھا لوں؟ نہیں. نبی موسیٰ کا واقعہ ہے, نبی موسیٰ کو بخار آیا, فیور. نبیوں کو بھی فیور آتا تھا, بخار آیا, اور ان کے کچھ کلمہ پڑھنے والے ساتھیوں کو بخار آیا. وہ حکیم کے پاس, اس زمانے کے جو بھی ڈاکٹر تھے ان ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے جو بھی دوا دی, پینیڈول یا جو بھی دیا, اب آپ یہ مت بولو زمانے میں تھی پینیڈول یا نہیں تھی, میں مثال دے رہا. پینیڈول دی, ان لوگوں نے کھایا, ان کا بخار اتر گیا. نبی موسیٰ کا بخار ہی نہیں اترا. ان لوگوں نے آ کے کہا کہ اے نبی خدا, بخار ہم کو بھی آیا, فیور آپ کو بھی آیا, ہمارا فیور تو اتر گیا. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں, میں اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا, اللہ میرا علاج کرے, اللہ مجھے صحیح کرے. بے شک توکل اللہ بہت اچھی بات ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرے, بخار بڑھتا گیا. اب یہ لوگوں نے آ کے کہا ارے واہ, آپ تو اللہ سے بھی بات کرتے ہیں, آپ کا فیور نہیں اترا, ہمارا فیور اترا. ہر دور میں دیکھو نبی کو بھی ستانے والے تھے, کہا آپ کا بخار ہی نہیں اترا, آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں. اب نبی موسیٰ کو تھوڑا ہرٹ ہوا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار مجھے بخار آیا, ان کو بھی بخار آیا, ان کا بخار اتر گیا اور میرا بخار نہیں اترا, میں تو تیرے اوپر بھروسہ کرا ہوں. آواز آئی موسیٰ, وہ لوگ حکیم کے پاس گئے اور دوا لی, دوا کھائی. تو موسیٰ نے کہا وہ دوا کھائی, میں تو تیرے اوپر بھروسہ کرا ہوا ہوں. آواز آئی موسیٰ, اس دوا میں اثر کس نے دیا؟ دوا ہم بنا رہے, اثر اللہ کی طرف سے ہوتا, اللہ اثر دیتا تو اس میں شفا ہوتی. تو اب دوا ضرور کھا لو. اب آیت الکرسی بولتے بہترین سورہ ہے یہ,
تمہاری آنکھوں کی روشنی میں تیزی کے لیے. کبھی تم کو آنکھوں کا پرابلم نہیں ہوگا. میں خود روز پڑھتا ہوں لیکن میرا کیٹریکٹ کا ہو گیا. انگلی کو ایسا رکھنا, میں تو سجدے کا رکھ کے پڑھتا ہوں. یہ آیت الکرسی. اور واسطہ کس کا دینا ہے؟ اب سنو, خوش ہوگے. آیت الکرسی پڑھ کے چوتھے امام کا واسطہ دینا اور ان کے جد کا واسطہ دینا. کس کا؟ حلال مشکلات, مولا کائنات, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ بولنا کہ اللہ تجھے عین اللہ کے نور کا واسطہ. امیر المومنین عین اللہ ہے نا, اللہ کا نور ہے, نور کا واسطہ. آنکھوں کے نور کو تیز کر, سب کے آنکھوں کے نور. چوتھے امام بولتے ہیں یہ آیت الکرسی کی عجیب